بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی نوجوان نسل کیوں بے راہ روی کا شکار ہے، ذمہ دار کون ہے اور بچوں کی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، موجودہ دور میں ہر ایک کی زبان پر بس یہی کلمات نظر آتے ہیں: آج کا نوجوان آوارہ ہے، بدکردار ہے، فحاشی میں مبتلا ہے۔ اور بات ہے بھی ٹھیک۔ آپ 5th کلاس کے بچوں کو دیکھ لیں، ویلنٹائن ڈے وش کر رہے ہوتے ہیں۔ 8th کلاس کے اسٹوڈنٹس والدین سے اس قدر بد تہذیبی سے بات کرتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں سن کر۔ اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس اس بات کو گناہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اس لیے پھر وہ گرل فرینڈ بنانا ضروری سمجھتے ہیں اور اس مقصد کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار نظر آتے ہیں۔ میٹرک کی بچیاں گھروں میں جھوٹ بول کر کہیں بھی جانے کو معمولی بات سمجھتی ہیں۔ جانتی ہوں یہ تلخ حقیقت ہے، مگر افسوس یہی حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نوجوان چوری میں ملوث نظر آتے ہیں، کچھ نشے کے عادی ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ ٹک ٹاک پر ناچ گانے میں مصروف ہیں، اور جو یہ سب کچھ نہیں کر رہے وہ معاشرے میں ایک اچھا مقام نہ مل پانے کی وجہ سے بے حسی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور وہ اس قدر بے حس ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہیں ذرا اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کی مائیں بہنیں بھوک کی تکلیف کا مقابلہ کرتی اپنے ہونہار کا انتظار کر رہی ہوں گی، بوڑھی آنکھیں دروازے کے ساتھ لگی ہوئی ہوں گی۔ یہ صورتحال بہت پریشان کر دینے والی ہے۔ ذہن میں ایک ہی سوال گونجتا ہے کہ کیوں ہماری نوجوان نسل اس راستے پر چل رہی ہے؟ معذرت کے ساتھ اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ کہ موجودہ دور کے والدین نے موجودہ نسل کی تربیت میں اپنا کردار ادا نہیں کیا، صرف روٹی، کپڑا، مکان اور تعلیم تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ روٹین کچھ یوں ہوتی ہے کہ صبح سویرے بچے کو اسکول پہنچا دیا جاتا ہے، واپسی پر قاری صاحب کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے، اور دن کا جو باقی حصہ بچ جاتا ہے وہ گزارنے کے لیے بچوں کو ٹیوشن سینٹر دھکیل دیا جاتا ہے۔ واپسی پر ٹی وی، لیپ ٹاپ یا پھر موبائل کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ گھر میں سکون رہے۔ مختصر لفظوں میں بچے کی تربیت سوشل میڈیا کی گود میں ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں، سوشل میڈیا پر ایسا مواد موجود ہوتا ہے جو بچوں کی اخلاقی تربیت کے حق میں زہر قاتل ثابت ہوتا ہے۔ کیوں آپ اس بات کی طرف نہیں آتے کہ بچے ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں اور اسلام دشمن عناصر اس سرمایہ کو ناکارہ کرنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے انٹرنیٹ کو اعلی کار بناتے ہیں؟ آئیں ہم اپنے قیمتی سرمایہ کی حفاظت کریں اور دشمن عناصر کی سازشوں کو ناکام بنا دیں، کیونکہ دیکھیں، تحفہ جس قدر بڑا ہو اور جتنی بڑی ہستی کی جانب سے ہو اس کی اتنی ہی زیادہ قدر کی جاتی ہے، اور بچے بھی اس رب کائنات کا عظیم الشان تحفہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا پھول کہا ہے۔ اس تشبیہ کا مقصد محض بچوں کی نزاکت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ والدین کو ہدایت ہے کہ بچے کی تربیت کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ تربیت میں کوتاہی سے یہ پھول مرجھا سکتا ہے، اور اگر یہی تربیت مکمل احتیاط سے کی جائے تو یہی وہ پھول ہے جس سے آپ کے گھر کا آنگن مہک اٹھے گا۔ آپ بچے کو جس بھی اسکول یا مدرسے میں حصول تعلیم کے لیے داخل کروا دیں، مگر یاد رکھیں بچے کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا اسکول جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں کی زبان پر سچائی ہے تو بچہ بھی سچائی کو قبول کرے گا۔ اگر ماں گھریلو معاملات میں باوجود زیادتی کے درگزر کرنے کی عادی ہے تو بچہ بھی معاف کرنے کی صفت کو اپنائے گا۔ آپ بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کریں، بچے کو پر نور صبح میں اٹھائیں، سلام کریں، تاکہ بچے کو سلام کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ میرے والدین مجھے سلام کرتے ہیں، مجھے بھی انہیں سلام کرنا چاہیے، اور انہیں نماز کا عادی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بچے کو اللہ کا شکر ادا کرنا سکھائیں، کیونکہ بچپن میں ڈالی جانے والی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ بچے کے دل میں نیک کام کرنے پر اللہ کی رضا اور گناہ کرنے پر اللہ کی ناراضگی کا احساس پیدا کریں۔ بچے کے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ وہ اچھائی اور برائی میں فرق واضح کر سکے۔ بچے کو سونے کی، جاگنے کی، کھانے کی، پینے کی، گھر سے نکلنے، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں یاد کروائیں، اور نہ صرف یاد کروائیں بلکہ جب بچہ یہ کام کرنے لگے، مثلاً سونے لگے یا جب کھانا پینا سٹارٹ کرے، تو یہ دعائیں اسے رپیٹ کروائیں، بار بار رپیٹ کروائیں، تاکہ وہ عادی ہو جائے ان دعاؤں کو پڑھنے کا۔ اور بچے کے سوال کرنے پر، کیونکہ دیکھیں بچے سوال کرنے کے عادی ہوتے ہیں، جب وہ یہ سوال کریں کہ میں یہ دعائیں پڑھتا ہوں مجھے کیا فائدہ ہوگا، میں سلام کرتا ہوں سب کو مجھے کیا فائدہ ہوگا، تو بجائے بچے کو بہلا دینے کے بچے کو مدلل جواب دیں، تاکہ وہ زیادہ دل جمی سے ان اچھے اعمال پر عمل کرے۔ کیونکہ دیکھیں تربیت اپنا اثر رکھتی ہے، اور وہ تربیت ہی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت گاہ میں سجدہ ریز کیا۔ وہ تربیت ہی تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے خاندان کو لہو میں ڈوبا ہوا دیکھا۔
اپنی خالی ہوتی گود کا کرب محسوس کیا، لیکن پھر بھی پردے کی لاج نبھا گئیں۔ آج ہماری قوم کی بیٹی کہتی ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں مجھے دوپٹہ سر پر رکھنے کا کہنے والے، میرے لباس پر تنقید کرنے والے؟ تو اس بیٹی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن آئے گا جب اسے 5 کپڑے پہنا دیے جائیں گے، جسے کفن کہتے ہیں، اور اس سے اس کی مرضی نہیں پوچھی جائے گی، بس مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو خیر، بات ہو رہی تھی تربیت کی۔ بچوں کے ذہن اپنے والدین کے طور طریقے، عادات، عوامل اور الفاظ کو اپناتے ہیں، اس لیے والدین اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو آج کا نوجوان بھی ابو عبیدہ، خالد اور زنگی و ایوبی جیسا بن سکتا ہے۔ مفتی محمد شفیع سورۃ انعام آیت 151 کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اولاد کو صحیح تربیت و تعلیم نہ دینا، جس کے نتیجے میں وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فکر آخرت سے غافل رہے، بد اخلاقی اور بے حیائی میں گرفتار ہو، تو یہ بھی قتل اولاد سے کم نہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ خود پر بھی تھوڑی سی توجہ دیں، خود بھی انٹرنیٹ سے تھوڑا سا دور رہیں، بچوں کی بھی کڑی نگرانی کریں، بچوں کو بجائے اس کے کہ ٹی وی، انٹرنیٹ اور موبائل کے حوالے کر دیں، ان کے ساتھ خود ٹائم گزاریں، انہیں موبائل میں مصروف کرنے کی بجائے اس طرف ان کی ترغیب دلائیں کہ وہ ہیلتھی ایکٹیویٹیز کو اپنائیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے بچوں کو دیں۔ میری آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو حضرت خالد بن ولید جیسا جذبہ ایمانی عطا فرمائیں، قوم کے بچوں کو حضرت معاذ اور معوذ جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت عطا فرمائیں، قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی شرم و حیا عطا فرمائیں، آمین۔